بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم اسٹوڈینٹس. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ریلیشن بٹوین ویلاسٹی، فریکوینسی اینڈ ویو لینتھ. بیسیکلی ویلاسٹی، فریکوینسی اینڈ ویو لینتھ یہ تین ڈفرینٹ ٹرمز ہیں جن کو ہم الگ الگ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آج اس ٹاپک میں ہم نے ان تینوں ٹرمز کے درمیان ایک خاص ریلیشن شپ ڈسکس کرنا ہے. اگر ہم فریکوینسی کی بات کریں، کیونکہ ویلاسٹی کی جو ٹرم ہے وہ تو ہم جونیئر لیول پہ پڑھ چکے ہیں، فریکوینسی کو ہم تھوڑا سا شروع میں ریویو کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ فریکوینسی کا مطلب کیا تھا تاکہ ہمیں آگے مزید ٹاپک کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو فریکوینسی کو ہم کچھ یوں ڈیفائن کر چکے ہیں: دا نمبر آف وائبریشنز in 1 second is called frequency اور frequency کا سمبل ہوتا ہے small f. ٹھیک ہے، تو یہ frequency کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی ہوئی ہے. اسی طرح اگر ہم ویو لینتھ کی بات کریں کہ ویو لینتھ کیا ہوتی ہے، تو اس کو بھی ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے: the distance between two consecutive crusts is called wavelength. ٹھیک ہے، دو کنزیکٹیو کرسٹ ہوں، مینس کہ اس کرسٹ سے ساتھ ہی اگلے کرسٹ کا فاصلہ، اس کو ویو لینتھ کہہ سکتے ہیں، یا اس دوسرے کرسٹ سے تیسرے کرسٹ کے فاصلے کو، اسے بھی آپ ویو لینتھ کہہ سکتے ہیں. یہ لیبل بھی ہوا ہے. لیکن اگر آپ ٹرف کی بات کریں تو وہ بھی ویو لینتھ ہو سکتی ہے. ایک ٹرف سے اگلے ٹرف تک کا فاصلہ، یہ بھی ویو لینتھ ہوتی ہے. لیکن چلیں ہم یہاں پہ جسٹ کرسٹ کو ہی کنسیڈر کر لیتے ہیں تاکہ بات تھوڑی سی شارٹ ہو جائے اور سمجھنے میں بھی آسانی ہو. تو بیٹا یہ فریکوینسی اور ویو لینتھ کو ہم نے ڈیفائن کر لیا. ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں کوانٹیٹیز کے بیچ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس ریلیشن شپ کو ہم ایک فارمولے کے ذریعے سے ریپرزینٹ کریں گے، اور وہ فارمولا ہم اس پورے ٹاپک میں سب سے پہلے ڈیرائیو کرتے ہیں اور پھر ہم اس فارمولے پہ بھی شارٹ سی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں جی لیٹ سٹارٹ. سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ جب ہم ویو جنریٹ کرتے ہیں تو ویو آگے کی طرف ٹریول بھی کرتی ہیں. پوائنٹ آف جنریشن سے شروع ہوتی ہیں ٹریول کرنا اور آگے کی طرف وہ بڑھنا شروع کر دیتی ہیں. ایک خاص ویلاسٹی کے ساتھ بڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اسٹریٹ لائن موشن ہو رہی ہوتی ہے ویو کی، یوں اس طرح سیدھی آگے جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایک خاص ویلاسٹی کے ساتھ موو کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی ویلاسٹی کو ہم اگر یہاں پہ مینشن کریں v کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو اس کا فارمولا کیا ہوگا؟ d/t، جو کہ آپ نے جونیئر لیول میں پڑھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو پہلے یہاں پہ تھوڑا لکھ لیتے ہیں کہ the waves travel from one point to another with a specific velocity. یعنی کہ ویو ایک خاص ویلاسٹی کے ساتھ موو کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے، دیٹ از v. اس کو ہم کیا کہہ لیتے ہیں جی؟ v کہہ لیتے ہیں. اور اس کا پھر فارمولا ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اس فارمولے کو ہم یہاں پہ لکھیں گے v is equal to d/t. یعنی اس کا جو فارمولا ہوگا وہ ہمارے پاس d/t ہوگا، ڈسپلیسمنٹ اوور ٹائم ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب اس فارمولے میں اگر ہم d کی بات کریں یعنی کہ ڈسپلیسمنٹ، اب ہم ایک اسپیسیفک انٹرول کو لے لیتے ہیں
مثال کے طور پہ کہ اگر ہم بات کریں یہاں سے لے کے یہاں تک، ٹھیک ہے، کہ جب ویو جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک ٹریول کرتی ہے تو اس دوران ڈی کیا ہوتا ہے اور ٹی کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ادھر ہم ڈسکس کریں گے، تب ہم اگلے سٹیپ تک پہنچیں گے۔ دیکھیں جی، فرسٹ آف آل جب یہ ویو یہاں سے ٹریول کرتی ہے تو سب سے پہلے وہ ویو کے پارٹیکل یہاں سے نیچے آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی ایکسٹریم پوزیشن ہے، کنسیڈر کر لیں۔ ایکسٹریم پوزیشن کو ہم نے بولا ہوا ہے اے، ٹھیک ہے، ایکسٹریم پوزیشن کو بولا ہوتا ہے اے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس اے ہے۔ یہاں سے ویو ٹریول کرتی ہوئی مین پوزیشن کو کراس کرتی ہے، ٹھیک ہے، او کو کراس کرتی ہے اور یہاں پہ پہنچتی ہے، جی ادھر سے ویو پہنچتی ہے یہاں پہ، اس پوائنٹ کو ہم بولتے ہیں بی، اس پوائنٹ کو ہم بی بول دیتے ہیں۔ تو یہاں سے دوسری ایکسٹریم پوزیشن سے پھر وہ پارٹیکل واپس آتا ہے جی، اور یہاں سے پھر مین پوزیشن کو کراس کرتے ہوئے اگین پہلے والے پوائنٹ پہ آ جاتا ہے، یعنی کہ پوائنٹ اے پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ تھوڑا سا پوائنٹ اے سے آگے تھا تو چلے ہم اس کو اے پرائم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ جب ویو یہاں سے یہاں تک جاتی ہے تو اس دوران وہ اپنی ایک وائبریشن کمپلیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے لے کے یہاں تک پہنچنے میں چونکہ ایک وائبریشن کمپلیٹ ہو رہی ہے اور ایک وائبریشن کے کمپلیٹ ہونے کے لیے جو ٹائم لگتا ہے، جو ٹائم ڈیوریشن اس میں سپینڈ ہوتی ہے، اس ٹائم ڈیوریشن کو ہم بولتے ہیں ٹائم پیریڈ، کیپیٹل ٹی، ٹھیک ہے، اس کو ٹائم پیریڈ بولا جاتا ہے، یہ آپ پچھلے ٹاپکس میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب ویو یہاں سے یہاں تک پہنچے گی تو اس دوران جو ٹائم سپینڈ ہوگا اس ٹائم کو ہم اسمال ٹی نہیں بولیں گے بلکہ کیپیٹل ٹی بولیں گے، یعنی ٹائم پیریڈ کے ساتھ اس کو مینشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہم چلیں یہاں پہ لکھتے ہیں اس جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ The time spent during one vibration is called T، اس کو ہم کیا بولتے ہیں جی؟ T بولتے ہیں، یعنی کہ وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ بات کریں کہ پوائنٹ اے سے لے کے پوائنٹ اے پرائم تک جو ویو نے ڈسٹینس ٹریول کیا ہے، یا آپ اس کو ڈسپلیسمنٹ کہہ لیں کیونکہ اسٹریٹ لائن میں ہوتا ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک، ادھر سے لے کے اس پوائنٹ تک، یہاں سے یہاں تک، ایک سیکنڈ، جی یہاں سے لے کے یہاں تک جو ویو نے ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے، یہاں سے یہاں تک جو ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے، یعنی ایک وائبریشن کے دوران ویو نے ہاریزونٹل لیول پہ جو ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے اس کو ہم دوسرے لفظوں میں ویو لینتھ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کو لیمڈا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس بات کو بھی ہم یہاں پہ مینشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس جگہ پہ ہم اس کو بھی لکھتے ہیں۔ The time spent during one vibration is called T and the distance سے بہتر ہے آپ ڈسپلیسمنٹ کا ورڈ یوز کریں، and displacement traveled during this time is equals to one wavelength اور ویو لینتھ کو آپ کو پتا ہے ہم سمبل دیتے ہیں لیمڈا، یعنی اس کو ہم لیمڈا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اب اگر میں اس فارمولے پہ واپس آ جاؤں، یہ جو میرے پاس فارمولا تھا V = D/T، تو اس فارمولے کو اگر میں اگین لکھوں گا تو اب اس میں کچھ چینجنگ آ جائے گی۔ اچھا جی، اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس میں چینجنگ کیا آئے گی۔ V = D/T ہے، تو D کی جگہ پہ ہم نے کیا پٹ کرنا تھا؟ لیمڈا، یعنی کہ جو ڈسپلیسمنٹ کور ہوا تھا اس کو ہم نے لیمڈا کے ساتھ شو کیا، اور نیچے T ہے، T ٹائم سپینڈ جو ہوا تھا تو اس کو ہم نے بولا تھا ٹائم پیریڈ،
यानी कैपिटल टी के साथ हमने उसको शो किया था, तो उसकी जगह पे हम कैपिटल टी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये फार्मूला हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो गया और वो बन गया v इज इक्वल टू लेमडा बाय कैपिटल टी। अब हम आते हैं जरा नेक्स्ट स्टेप पे कि मजीद हम इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। v इज इक्वल टू, बेटा इसको अगर लेमडा बाय टी को अगर मैं यूं लिख लूं, अगर हम इसमें से 1 डिवाइडेड बाय टी ये पहले लिख लें और मल्टीप्लाई लेमडा हम अलग करके लिख लें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी इस बात को हम यूं भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसा हमने इसलिए किया, इसकी वजह है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है उसका फार्मूला होता है 1 बाय टी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो हम इसके लिए इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं, v इज इक्वल टू, अब देखें ये 1 बाय टी चूंकि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है तो इसकी जगह पे हम f यूज कर लेंगे और लेमडा की जगह पे हम लेमडा यूज कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बेटा बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं v इज इक्वल टू f लेमडा। ठीक है, तो ये था वो रिलेशनशिप जो कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आज हमने चूंकि इस रिलेशनशिप को यहाँ पे डिराइव करना था, इसको प्रूव करना था, सो हमारा यहाँ पे ये टास्क कंप्लीट हुआ। हमने इस फार्मूले को इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट इसको डिराइव कर लिया है। और अगर आज के बाद आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशनशिप क्या है, तो आप ये फार्मूला बयान कर सकते हैं v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये वो फार्मूला है जो इन तीनों टर्म्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। ठीक है, इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।